اگر آپ کا تعلق شعبے تعلیم سے ہے، خاص طور پر اگر آپ ایک استاد ہیں، تو یہ سوال آج کل آپ کے ذہن میں ضرور گردش کر رہا ہوگا کہ مصنوعی ذہانت کی اس تیز رفتار دنیا میں ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جگہ کوئی مشین لے لے گی؟ آئیے آج کی اس گفتگو میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اے آئی تعلیم کی دنیا کو کیسے بدل رہا ہے اور اس تبدیلی میں آپ کا کردار کتنا اہم ہے۔ اچھا، تو سب سے بڑا سوال، سب سے بڑا خوف، کیا اے آئی استاد کی جگہ لے لے گا؟ یہ خدشہ آج کل ہر معلم کے ذہن میں ہے۔ لیکن دیکھیں، اس کا جواب اتنا سیدھا ہاں یا نہیں میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اے آئی آپ کی جگہ نہیں لے رہا، بلکہ یہ آپ کے کردار کو، آپ کے رول کو ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے، اور سچ پوچھیں تو شاید اسے پہلے سے بھی زیادہ اہم بنا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم آج 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے اے آئی کے چیلنج سے، پھر دیکھیں گے کہ نصاب، پڑھانے کے طریقے اور امتحانات پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ استاد کا نیا اور زیادہ طاقتور کردار اب کیا ہونے والا ہے۔ تو پہلا نکتہ یہ سمجھنا ہے کہ اے آئی کا اثر ہر مضمون پر ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے جو سب پر لاگو ہو جائے۔ مثال کے طور پر ریاضی میں ہو سکتا ہے کہ اے آئی کی وجہ سے امتحان لینے کا طریقہ بدل جائے، لیکن تاریخ جیسے مضمون میں شاید پڑھانے کا پورا انداز ہی نیا ہو جائے۔ تو یہ تبدیلی ہر شعبے کے لیے بالکل منفرد ہے۔ اب آتے ہیں نصاب کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب کوئی طالب علم آپ سے پوچھے کہ سر یا میڈم، میں یہ چیز کیوں سیکھوں جب ایک بٹن دباتے ہی اے آئی یہ میرے لیے کر سکتا ہے، تو ایک استاد کے طور پر ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہمیں اب اصل میں کیا سکھانا چاہیے؟ اس ساری تبدیلی کے پیچھے جو ایک بنیادی تصور ہے، وہ ہے آٹومیشن کا۔ مطلب یہ کہ وہ کام جو بار بار دہرائے جاتے تھے، جیسے روایتی اسائنمنٹس بنانا یا ان پر فیڈ بیک دینا، وہ اب اے آئی سسٹمز خود بخود کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ کام ہیں جو اب خودکار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ خالص انسانی مہارتیں ہیں جن کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ہمارا نصاب رٹے لگانے سے ہٹ کر تنقیدی سوچ، نئی چیزیں تخلیق کرنے کی صلاحیت اور مشکل مسائل کو حل کرنے جیسی مہارتوں پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ طلباء کو اب ایک بالکل نئی قسم کی اہلیت چاہیے۔ انہیں صرف اے آئی استعمال کرنا نہیں سیکھنا، بلکہ اس کے ساتھ مل کر مؤثر طریقے سے کام کرنا سیکھنا ہے۔ انہیں یہ سمجھنا ہے کہ اے آئی جو نتائج دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس انسان اور مشین کے تعاون سے کچھ نیا اور قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پڑھانے کے طریقوں یعنی پیڈاگوجی کی۔ یہاں سب سے بڑی تبدیلی یہ سمجھنا ہے کہ اے آئی استاد کا متبادل نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک نیا اور بہت ہی طاقتور اوزار ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس اوزار کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کیا جائے۔ یہ بات شاید سب سے اہم ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اے آئی سیکھنے کے اصل عمل کو شارٹ سرکٹ نہ کر دے۔ مطلب یہ ایک مددگار ٹول تو ہے جو سیکھنے کو آسان اور دلچسپ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقی محنت اور گہری سمجھ کا متبادل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی کلاس میں اے آئی کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اے آئی کے ذریعے سیکھنے کے تجربات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جیسے ہر طالب علم کو اس کی ضرورت کے مطابق مدد دینا یا فوراً فیڈ بیک دینا۔ دوسری اور بہت اہم بات، ایسے طریقوں سے بچیں جہاں ٹیکنالوجی اصل سیکھنے کی جگہ لے لے۔ اور تیسری بات جو سب سے ضروری ہے، وہ یہ کہ انسانی پہلوؤں کو ہمیشہ آگے رکھیں۔ ہمدردی، اخلاقیات، یہ چیزیں تعلیم کا مرکز رہنی چاہیے۔ اور اب آتے ہیں سب سے مشکل سوال پر، یعنی امتحان۔ جب ہر طالب علم کی جیب میں دنیا کا سب سے طاقتور اے آئی موجود ہو، تو آپ یہ کیسے جانچیں گے کہ انہوں نے واقعی کچھ سیکھا ہے بھی یا نہیں؟ یہ ٹیبل اس پوری تبدیلی کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، پہلے ہماری توجہ صرف حتمی جواب پر ہوتی تھی، اب توجہ اس جواب تک پہنچنے کے پورے عمل پر ہے۔ پہلے ہم یادداشت کو پرکھتے تھے، اب ہم تنقیدی سوچ کو پرکھ رہے ہیں، اور اے آئی جس پر پہلے پابندی تھی، اب امتحان کا حصہ ہے، ایک ٹول کے طور پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امتحانات کو بالکل نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ ہمیں طالب علم کے کام کرنے کے طریقے اور اس کی سوچ میں آنے والی بہتری کو جانچنا ہوگا۔
ہمیں تخلیقی صلاحیت اور انسانی فیصلے کو نمبر دینے ہوں گے۔ اور ہاں، اب اے آئی کا ذمہ داری سے استعمال کرنا خود ایک بہت بڑی اور قابل قدر مہارت ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم نقطے پر لے آتی ہے، یعنی استاد کا نیا کردار۔ اور یہ کردار ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو رہا ہے۔ اس جملے کو ذہن میں بٹھا لیں، اے آئی آپ کی مہارت کی جگہ نہیں لے رہا، یہ اسے کئی گنا بڑھا رہا ہے۔ آپ اپنے مضمون کو جتنا گہرا سمجھتے ہیں، جتنا آپ کا تجربہ ہے، آپ اتنا ہی بہتر اے آئی کو استعمال کر پائیں گے۔ آپ کی مہارت ہی وہ بنیاد ہے جس پر سب کچھ کھڑا ہے۔ اس نئے کردار کو سمجھنے کے لیے فلٹر کی مثال بہترین ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ استاد اپنی مہارت اور دانش کو استعمال کرتے ہوئے ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا تعلیم کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس فلٹر کے طور پر آپ کے 3 اہم کام ہیں۔ پہلا، آپ طلباء کو ٹیکنالوجی کا ذمہ دارانہ استعمال سکھاتے ہیں اور انہیں جوابدہ بناتے ہیں۔ دوسرا، آپ تعلیم کے انسانی پہلوؤں یعنی اخلاقیات اور ہمدردی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسرا، آپ اپنی پوری توجہ ان اعلیٰ مہارتوں پر مرکوز کرتے ہیں جو کوئی مشین نہیں سکھا سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ استاد کا نیا کردار ٹیکنالوجی کی بے پناہ طاقت اور انسان کی صدیوں پرانی دانش کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرنا ہے۔ ایک ایسا رہنما بننا جو طلباء کو اس نئے دور میں نہ صرف علم دے بلکہ حکمت اور سمجھ بوجھ بھی سکھائے۔ اور ہم آپ کو اسی ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اپنی کلاس روم میں، اپنے مضمون میں آپ ٹیکنالوجی کی طاقت اور انسانی دانش کے درمیان یہ نازک توازن کیسے قائم کریں گے؟ یقین کیجیے، آج کے ہر معلم کے لیے یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم چیلنج ہے۔